دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 44 علاؤالدین قونیہ فروری 1246 عیسوی۔ بے قراری کے عالم میں پچھلے 3 ہفتے سے میں کسی درست لمحے کے انتظار میں ہوں کہ اپنے والد سے کیمیا سے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگ سکوں۔ میں نے ایک ہی جملہ بار بار بدل کر دہراتے ہوئے اپنے خیالوں میں ان سے گھنٹوں بات کی ہے، اس تلاش میں کہ کیسے اپنے دل کی بات کا اظہار بہتر طور پر کر سکوں۔ ان کے ایسے ہر ممکنہ اعتراض کا جواب میں نے تیار کر رکھا تھا جو وہ کر سکتے تھے۔ اگر انہوں نے کہا کہ کیمیا اور میں بھائی بہنوں کی طرح تھے تو میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میرے والد کیمیا سے کتنی محبت کرتے تھے، میں یہ بھی کہنے کا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہماری شادی کروا دیتے تو اسے اس گھر سے کہیں اور جا کر نہ رہنا پڑتا اور یوں وہ عمر بھر ہمارے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں نے سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اپنے والد سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہ مل پا رہا تھا۔ لیکن پھر آج شام میرا ان سے بدترین ممکنہ طریقے سے آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے باہر جا رہا تھا جب دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میرے والد اپنے دونوں ہاتھوں میں شراب کی سرائیاں تھامے اندر داخل ہوئے۔ میں منہ کھولے ساکت کھڑا رہ گیا۔ بابا، آپ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اوہ یہ، میرے والد نے بغیر کسی خجالت کے کہا، یہ میں سرخ ہے میرے بیٹے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا ایک عظیم مولانا اب ایسے بن گئے ہیں؟ شراب سے پرجوش ایک بوڑھے آدمی؟ زبان سنبھال کر بات کرو، میرے عقب سے ایک خفگی بھری آواز ابھری۔ وہ شمس تبریز تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر میرے چہرے پر نظریں جمائے اس نے کہا، اپنے والد سے بات کرنے کا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ میں تھا جس نے انہیں یہ مے خانے سے لانے کو کہا تھا۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، میں اپنی استہزائیہ مسکراہٹ روک نہ پایا۔ اگر شمس تبریز میرے الفاظ پر مشتعل ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہ کیا۔ علاؤالدین، ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یعنی اگر تم غصے اور برہمی کو اپنی بصیرت دھندلانے نہ دو اور اپنے دل کو نرم کر کے بات کرو۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے، اس نے کہا۔ اگر تم اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو تمہیں اپنے باطن کو نرم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے دل کو کسی پرندے کے پر کی طرح نرم و نازک ہونا چاہیے۔ بیماری، حادثے، نقصان یا خوف، کسی بھی صورت ہم سب کا سامنا ایسے واقعات سے ہوتا ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ خود غرضی اور دوسروں کے بارے میں رائے زنی سے کیسے بچا جائے اور زیادہ درد مند اور مہربان کیسے بنا جائے۔ تاہم ہم میں سے کچھ لوگ سبق سیکھتے اور نرم مزاج بن جاتے ہیں،
جبکہ باقی لوگ پہلے سے زیادہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ حق کے قریب ہونے کا یہی واحد راستہ ہے کہ اپنے قلب کو کشادہ کر لیا جائے تاکہ اس میں تمام انسانیت سما سکے اور پھر بھی اس میں مزید عشق کی جگہ باقی رہے۔ تم اس معاملے سے دور رہو، میں نے کہا۔ میں شرابی درویشوں سے حکم نہیں لیتا، یعنی اپنے بابا کی طرح حکم نہیں لیتا۔ علاؤالدین، شرم کرو! میرے والد غصے سے پھٹ پڑے۔ مجھے فوراً احساس خطا ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بہت سی خفگیاں جو میرا خیال تھا کہ میں پیچھے ماضی میں چھوڑ آیا تھا، واپس لوٹ آئیں۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی تم ظاہر کرتے ہو، شمس تبریز نے گویا اعلان کیا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ تم نے ایک لمحے کو بھی اپنے والد سے محبت کرنا چھوڑی ہو۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم انہیں دکھ دے رہے ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم ہماری زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ میں نے جوابی وار کیا۔ تبھی تھا کہ میرے والد اپنے لب بھینچے ہوئے، اپنا دایاں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ میں سمجھا کہ وہ مجھے تماچا مارنے کو تھے، لیکن جب انہوں نے تماچا نہ مارا یا وہ تماچا مار نہ سکے تو میرا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا۔ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، میرے والد نے میرے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنا رخ موڑا تو اچانک میرا آمنا سامنا کیمیا سے ہو گیا۔ وہ کب سے وہاں ایک گوشے میں کھڑی خوف بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس تکرار کا کتنا حصہ وہ سن چکی تھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اپنے والد کے ہاتھوں اس لڑکی کے سامنے ذلت اٹھانے کی شرم جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا میرے پیٹ میں بل پڑے اور میرا منہ کسی تلخ ذائقے سے بھر گیا۔ مجھے پورا گھر گھومتا محسوس ہوا جیسے وہ میرے اوپر آ گرے گا۔ وہاں مزید ایک لمحہ بھی رکنے کے ناقابل میں نے اپنا چغا اٹھایا، شمس کو پرے دھکیلا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، کیمیا سے دور، ان سب سے دور۔